الی الامام البخاری، یہ بہی کے مرجع میں اب آ گیا طارق جمیل، عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناری، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر العسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الدابودی، محمد عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری۔ یہ جو آپ کے سامنے نسخہ پڑا ہوا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے۔ امام بخاری کے 90,000 شاگردوں میں یہ نسخہ سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے، محمد بن یوسف الفربری اور امام بخاری۔ امام بخاری سے آگے اب یہ روایت آ گئی جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی ہے، اور اس کا ترجمہ تفصیل سب ہو چکا ہے۔ میں نے صرف اپنی اس حدیث کی سند کی نسبت سے ایک حدیث پڑھوائی تاکہ یہ نسبت آپ کو حاصل ہو جائے، اور مجھے اپنا لالچ یہ ہے کہ آپ کے علم میں میرا حصہ ہو جائے۔ ایک بات جو میں نے کسی شرح میں تو نہیں پڑھی لیکن اس حدیث کے حوالے سے دل میں آتی ہے کہ ابتدا ہے وحی سے جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، اور انتہا ہے ایک قولی عمل پر۔ ایک حدیث ذہن میں آتی ہے، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا، معاذ افلا ادلک بملاک الامر کلہ، میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فاہوی باصبعیہ الی لسانہ، تو مجھے دیکھو آپ نے اپنی زبان ایسے نکالی اور ایسے پکڑا، اپنی زبان کو پکڑا کہ معاذ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے پکڑ ہوگی؟ ان آخذ بما نقول، تو اس پر آپ نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، کہ ابن جبل تجھے خبر بھی ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہے۔ تو گویا اس میں یہ ایک اشارہ ہے لطیف کہ زبان کی حفاظت سارے دین کی حفاظت۔ جس کی زبان محفوظ ہے اس کا سارا دین محفوظ ہے، جس کی زبان دراز ہے اس کا سارا دین ضائع ہے، برباد ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں، جو کرنے میں بہت آسان ہیں اور اجر میں بہت عظیم ہیں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن و انس ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکے۔ تو انہوں نے عرض کی اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا السکوت و حسن الاخلاق، ایک زبان پہ قابو رکھنا، چپ رہنا، اور ایک اچھے اخلاق، یہ وہ عمل ہیں 2 کہ جو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایسا عمل پیش نہ کر سکیں۔ تو یہ آخر میں آپ کو زبان کی حفاظت کا سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ اہل دین کو جو شیطان گراتا ہے، آپ سب نوجوان ماشاءاللہ متقی ہو، شاب نشأ فی عبادت اللہ ہو، آپ کے چہروں پر سنت رسول ہے، سر پہ پگڑیاں ہیں، آپ کو شیطان شراب کی دعوت نہیں دے گا، وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، آپ کو جوا کھیلنے کی دعوت نہیں دے گا، آپ کو نماز چھوڑنے کی دعوت نہیں دے گا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ میرے اس چکر میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو پکڑنے اور پھنسانے کے لیے، مجھے اور ہم سب کو پکڑنے پھنسانے کے لیے شیطان کے پاس زبان کا ہتھیار ہے کہ زبان کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ غیبت میں چلتی ہے، یہ تبصروں میں چلتی ہے، یہ تنقید میں چلتی ہے، یہ حقارت کے بول میں چلتی ہے، بے اکرامی کے بول میں چلتی ہے، اور اس طرح سارا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت اللہ کے ذکر کے ساتھ سے زیادہ اور کوئی مناسب
شے نہیں کہ اپنی زبان کو تم اللہ کی یاد سے تر رکھو، اللہ کی یاد سے اسے آباد رکھو، اسے میٹھا بناؤ، میٹھے بول کے ساتھ اسے میٹھا بناؤ اللہ کی یاد کے ساتھ۔ تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ آپ جوان ہیں، جوانی میں جذبات بھڑکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لو، آپ سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا۔ اور ایک اپنے دل کی حفاظت سیکھ لو کہ دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں اللہ کے نبی کے شریک رہے ہیں، لیکن وہ اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ ایک میری زبان سے کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں نکلا، اور ایک میرا دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہے۔ تو یہ دو کام میرے بچوں آپ سیکھ لو، ایک اپنے دل کو بغض سے پاک رکھنا سیکھو، کبھی کوئی زیادتی کر جائے تو بھی دل کو صاف رکھو، کوئی کھلی زیادتی کر جائے اپنے دل کو اس سے صاف رکھو، اور اپنی زبان پر کبھی اس پر غیبت، کسی کی بے اکرامی، کسی کی دل آزاری کا بول نہ آئے، تو آپ کا دین انتہائی خوبصورت ہو جائے گا، اور رب ذوالجلال کی قسم آپ سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا سوائے اس کے جو ان دو صفات میں آپ سے آگے بڑھے، ورنہ کوئی علم و فضل سے آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ نے سال کا ارادہ کیا ہے، سال میں نکلو اور اس چیز کی مشق کرو کہ لوگوں کی تکالیف پہ صبر، لوگوں کی ایذا پر معاف کرنا، درگزر کرنا، دل کو بغض سے صاف رکھنا، پاک رکھنا، اور اپنی زبان کو ہر حال میں غیبت سے بچانا، چغلی، شکایت، تنقید، تبصرہ سے بچانا، دل آزاری، بے اکرامی کے بول سے بچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم اجعلنا ہداة مہدیین ولا تجعلنا ضالین ولا مضلین۔ یا اللہ تو اس مجلس کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کرام کو قبول فرما۔ تو نے دیار غیر میں، تو نے اندھیروں کے دیس میں یہ شمع جلائی، یہ چراغ جلائے، یہ روشنیاں کی، یا اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ جلا عطا فرما، نورانیت عطا فرما، انہیں سراپا نور بنا، جدھر جائیں تیرے دین کو پھیلانے والے بنے، جہاں رہیں تیرے دین کی یا اللہ اشاعت کا ذریعہ بنے، جہاں رہیں یہ ہدایت کا ذریعہ بنے، جہاں رہیں یہ علم کا، فضل کا، عرفان کا، معرفت کا خزانہ بنے۔ ان کے ذریعے سے یا اللہ تو ہدایت کی شکلیں قائم فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا، ان کو دعوت کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہمیں بھی اور ان تمام طلبہ کو، آنے والے مہمانوں کو، ہم سب کو تو اس دعوت کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس سارے تعلیم کے دوران، اس تعلیمی سفر میں جو ان بچوں سے کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، جو پڑھانے والوں سے کمی کوتاہی ہوئی وہ بھی اپنے فضل سے معاف فرما۔ اور یا اللہ اگرچہ ہم نام کے علم والے ہیں، ہمارے پاس حقیقت میں تو علم نہیں ہے، لیکن میرے مولا تو نے ہمیں علم کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ جب حشر کے میدان میں تو علماء کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلائے تو میرے مولا ہمارا نام بھی پکار لیا جائے، تیرا کچھ جائے گا نہیں، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ تو نے اپنے فضل سے یہ نسبت عطا فرمائی، ہم نے تو یا اللہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تو ہمیں علم کی نسبت دے گا، علم کی مسند پر بٹھائے گا، تعلیم و تعلم میں لگائے گا، درس و تدریس میں لگائے گا، دعوت و تبلیغ میں لگائے گا۔ تو نے اپنے فضل سے زندگی کا بڑا حصہ اس میں لگوایا۔ یا اللہ جب حشر کا میدان قائم ہو اور اصل علماء کو معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا رہا ہو تو ہمارے جیسے جو بناوٹی ہیں ہمیں بھی تو انہی علماء کے ساتھ حشر فرما۔ جب تو ابو حنیفہ کو بلائے، جب تو احمد بن حنبل کو بلائے، جب تو یا اللہ امام شافعی کو بلائے، جب تو مالک بن انس کو بلائے،
جب تو رشید احمد گنگوہی کو بلائے، جب تو شاہ ولی اللہ کو بلائے، جب تو محمد قاسم نانوتوی کو بلائے، خلیل احمد سہارنپوری کو بلائے، حسین احمد مدنی کو، انور شاہ کشمیری کو، جب تو ان حضرات کو اپنے سائے تلے بلائے اور آواز دے، تو یا اللہ ہم بھی انہی کے یا اللہ متبعین ہیں، انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ یا اللہ وہ بڑے عالی لوگ تھے، ہم بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ہمیں یا اللہ تیرے فضل سے یہ نسبت ملی ہے۔ میرے آقا ہم تیری منت کرتے ہیں، تیری سامنے درخواست کرتے ہیں، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے، اور یا اللہ اس محشر کے میدان میں ہمیں اس نسبت سے محروم نہ فرما۔ ساری دنیا بھر میں لوگ ہمیں عالم کہتے رہے، عالم کہتے رہے، قیامت کے دن تو نے اگر ہمیں علماء کی صف سے نکال کے دھکا دے دیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے آقا، ہماری اس ظاہری نسبت پر ہی ہمیں تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا فرما، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ہمارے